آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جماع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جماع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے۔ تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔
اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسیج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان، لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی، نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے۔ اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو، اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں
سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی. وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں, ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں. ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں, تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے, تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا. اپنے آپ کو بدل لو. ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے, اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے, اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. اپنے آپ کو اسٹرگل کرو, انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے. آپ محسوس کریں گے گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے, قرآن کا مزہ ایسا ہے, جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے, کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے. میرے عزیز و اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے, اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے. ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے. تیرے یاد میں رونے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. وصلی اللہ